سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا وقت کا امام حسن بصری سوچتے ہیں کہ میں بیوہ رابعہ سے نکاح کر لوں. وقت کے بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے سرمایہ دار امام حسن بصری کو اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن امام حسن بصری سب کو جواب دینے کی بجائے پہلے رابعہ کے گھر آتے ہیں، اس کی ٹوٹی کٹیا میں آتے ہیں اور پردے کے پیچھے سے کہتے ہیں رابعہ بڑے بڑے دانشور علماء اور صلحاء اپنی خوبصورت بیٹیوں کا نکاح میرے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں تیرے رنگ کے باوجود، تیرے قد کے باوجود میں ترجیح تجھی کو دوں گا. یہ بتا کہ اگر میں تجھے نکاح کا پیغام دوں تو تو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی؟ تجھے منظور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں تحقیق بیان فرمائی ہے کہ نکاح کرنا مردوں کے لیے سنت ہے، عورتوں کے لیے سنت نہیں ہے. عورتوں کے لیے نکاح کی حیثیت صرف مباح کی ہے، ایک جائز کام کی ہے. اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی گفتگو کو میری بہنیں سنیں. جب امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے رابعہ سے کہا رابعہ تم میرے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہے، رابعہ نے کہا حسن تم خوبصورت انسان ہو، علم تمہارے پاس ہے. امام حسن بصری کون ہے؟ ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، مولا علی کے خلیفہ ہیں، علی کے مرتضیٰ کے شاگرد ہیں. اللہ اکبر. جو معراج النبی پر واپس آنے کے بعد آقا نے اپنا جبہ مولا علی کو دیا تھا، علی مرتضیٰ نے وہ جبہ امام حسن بصری کو عطا فرمایا تھا. اتنی عظیم و شان شخصیت ہے، لیکن رابعہ کی فکر تو دیکھو، عورتوں کی اس زمانے کی فکر تو دیکھو. اللہ اکبر. رابعہ کہتی حسن تیرے ساتھ نکاح کا انکار کس کو ہو سکتا ہے؟ کوئی تیرے ساتھ نکاح کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ تم میرے گھر چل کے آئے ہو پہلے میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو. اگر تم میرے 4 سوالوں کے جواب دے دو گے تو میں پھر سوچوں گی کہ تمہارے ساتھ نکاح کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. امام حسن بصری نے سوچا آخر عورت ہے، اس کا علم میرے برابر نہیں، یہ آخر کیا سوال کرے گی اور وہ کون سا سوال ہوگا جس کا جواب میں نہ دے سکوں. اس کے بعد حضرت رابعہ سے کہا ٹھیک ہے رابعہ جو پوچھنا ہو پوچھ لو. رابعہ بصری نے کہا حسن بصری میرا پہلا سوال ہے میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ اللہ اکبر. یہ وہ سوال تھا کہ جس نے امام حسن بصری کے نیچے سے زمین کو کھسکا دیا. آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی، اس لیے کہ وہاں ٹھوکم ٹھاک والا معاملہ تو ہو نہیں سکتا تھا، وہاں منطق اور فلسفے کا تو گزر نہیں تھا، کیونکہ وہاں سوال کرنے والی رابعہ عارفہ ہے اور جواب دینے والا امام حسن بصری ہے. جب رابعہ نے کہا حسن بصری میں جنتی ہوں یا جہنمی، امام حسن بصری چپ تھے، خاموش تھے، اس لیے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں ممکن ہے یہ تصور رہا ہوگا جب نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، جب لوط کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، جب نوح کی بیوی جہنم میں جا سکتی ہے، تو پھر کس کے بارے میں یہ یقین سے کہا جائے کہ فلاں جنتی یا جہنمی؟ یہ تو سب ہم نے اپنے لیے گڑھ رکھے ہیں. ہم امید کر سکتے ہیں کہ اللہ جنت دے گا، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے. یارو جب نوح علیہ السلام کا اتنے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم رسول کا بیٹا جب جہنم میں جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. امام حسن بصری چپ تھے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. رابعہ نے فوراً دوسرا سوال کیا حسن بصری تمہیں معلوم ہوگا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے نامہ اعمال یا تو سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا تو الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے. حسن یہ بتاؤ کہ قیامت میں میرا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں ہوگا؟ امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے. تیسرا سوال رابعہ نے یہ کر دیا
حسن بصری میزان پر نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے، میری نیکیاں زیادہ ہوگی یا میرے گناہ زیادہ ہوں گے؟ حسن جواب دو میری باتوں کا۔ اس کے بعد امام حسن بصری اس پر بھی خاموش تھے۔ آخر اس نے چوتھا اور آخری سوال کر دیا۔ رابعہ بصری کہتی ہے حسن بصری یہ بتاؤ، سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، اگر پل صراط سے گزرنے سے کوئی بچ سکتا تھا تو وہ سیدہ فاطمہ کی شان تھی، مگر وہ بھی پل صراط سے گزرے گی۔ یہ اور بات ہے کہ فاطمہ اس شان سے گزرے گی کہ اہل محشر کو ندا کی جائے گی، اے محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے اور وہ بجلی کی کوند کی طرح پل صراط سے گزر جائے گی، لیکن گزرے گی تو ضرور۔ آپ مجھے بتائیں حسن بصری کہ جب میں پل صراط سے گزروں گی تو گزرنے والوں کی دو کیفیت ہوگی، یا تو کوئی کٹ کٹ کے جہنم میں گرے گا یا تو کوئی پار لگے گا اور جنت میں جائے گا۔ حسن بصری بتاؤ میں کٹ کے گرنے والے میں ہوں یا میں پار لگنے والے میں ہوں؟ امام حسن بصری خاموش تھے، آپ پر سکوت طاری تھا، ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ رابعہ مطالبہ کرتی تھی حسن بصری کہو نا میرے سوالات کے جوابات کیا ہے، حسن بصری جواب دو نا۔ جب جناب رابعہ خاموش ہو گئی تو امام حسن بصری کا جواب سنو اور عبرت حاصل کرو۔ آج یہ فکر ہو گئی ہے فلاں بخشوائیں گے اور فلاں بخشوائیں گے، یقیناً اپنی جگہ سب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن ایمان سلامت لے جاؤ گے تبھی تو بخشش ہوگی۔ پوری پوری رات عبادت کرنے والوں کو خوف اتنا ہے جنہیں نماز کے لیے فرصت ہی نہیں، وہ اطمینان و سکون سے بیٹھے ہیں کہ جنت میں جانے سے ہمیں روک کون سکتا ہے۔ سن لو امام حسن بصری نے 4 سوالوں کے جواب کیا دیے۔ فرمایا رابعہ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو جنتی یا جہنمی، میں یقین سے اپنے لیے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا دودھ پیا ہے، ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے جو آقا کے رضائی بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں رابعہ میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی یا جہنمی۔ تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں خود فکر مند ہوں۔ پھر کہا کہ تو اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ میزان پر تیری نیکی کم ہوگی یا زیادہ، میں اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہوگی یا کم۔ اور پھر فرماتے ہیں تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو پل صراط سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی، میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں گزروں گا یا کٹ کے گروں گا۔ جب امام حسن بصری نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، تیرے بارے میں کیسے بتا دوں، تو رابعہ نے کہا حسن بصری شادی کے لیے بہت سی لڑکیاں مل جائے گی، جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو، میرے لیے تو اتنی بڑی 4 گھاٹیاں ہیں، مجھے ان گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے مجھے یقین کی منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس نکاح کے لیے وقت نہیں، میرے پاس تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے وقت نہیں، اس لیے تم اپنی راہ لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے میں اپنے آپ کو جنتی دیکھنا چاہتی ہوں، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہوں، میزان پر نیکیوں کا پڑھنا میں بھاری مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں، پل صراط سے گزر جانے کی بشارت پانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی ہوگی، اس لیے میرے پاس وقت نہیں نکاح کے لیے، تم چلے جاؤ۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرماتے رابعہ اب شاید تیرے بعد قیامت تک بصرہ کی سرزمین پر ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی، اور آپ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جائز نکاح کرنے کی فرصت نہیں تھی خوف خدا کی وجہ سے، آج عورتوں کی فکر یہ بن گئی سیریل کی بنیاد پر کہ ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں، زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسم کی نمائش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نادانو جسم اتنا کمزور رکھتے ہو،
کہ دنیا کے مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے. مکھی اگر چہرے پہ بیٹھے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے. کچن میں چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر چیخ پڑتی ہو. جب دنیا کے اندر اپنے کمرے میں چوہے اور چپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں, مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی تاب نہیں, اس نازک جسم پر جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرو گی؟ اگر بتی کا چٹکا لگ جانے پر پورا دن بے قراری میں جاتا ہے. جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جب تمہیں اپنی لپیٹ میں لیں گے اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے پلٹ آؤ. کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف پلٹو, رب کی بارگاہ میں واپس لوٹو. دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے. دنیا سے دل نہ لگاؤ, دل لگانے کی دنیا نہیں.